طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اب تک ہم پڑھ رہے تھے کہ نکاح کے لیے شہادت شرط ہے، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، مگر آج سے ہم یہ پڑھیں گے کہ جس عورت سے نکاح ہو رہا ہے وہ ایسی عورت ہو جس سے نکاح حلال ہو، ورنہ اگر آپ ایسی عورت سے نکاح کرنے بیٹھ جائیں جس سے نکاح ہی کرنا حرام ہے تو پھر تو آپ 2 گواہ نہیں ہزاروں گواہ لے کے دوڑیں، پھر بھی نکاح منعقد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اولاً ہم پر یہ جاننا لازم ہے کہ کس عورت سے نکاح کر سکتے ہیں اور کس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہذا تفصیل کے ساتھ ایک فصل قائم کر کے محرمات کا بیان شروع کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جب محرمات بیان کر دیں گے یعنی جو عورتیں حرام ہیں وہ بیان کر دیں گے تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح کرنا حلال ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا اور اس میں جو عورتیں حرام ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور حلال عورتوں کو پھر اس کے بعد ہم سمجھ لیں گے بآسانی۔ تو ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ اس مسئلے کو ایک اختصار کے ساتھ مجموعی طور پر آپ سمجھ سکیں کہ وہ کون کون سی عورتیں حرام ہے۔ تو وہ عورتیں جن سے ہمارا نکاح کرنا حرام ہے تو اس کی چند صورتیں ہیں، تقریباً 9 صورتیں ہیں جن کی وجہ سے کیا ہے عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ چند وجہیں ہیں۔ نمبر 1 نسب کی وجہ سے، کیا ہے قریبی رشتہ داری یا نسب ہونے کی وجہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، جیسے ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، بیٹی ہے، پوتی ہے، پر پوتی ہے، نواسی ہے، یہ سب نسب کی وجہ سے ان عورتوں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ پھر کبھی کیا ہے نکاح کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، جسے حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ مثلا ہم نے ایک عورت سے نکاح کیا تو پھر اب اس کی ماں سے نکاح کرنا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، تو یہ حرمت مصاہرت ہوئی۔ پھر اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی کبھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، جیسے رضائی ماں، رضائی بہن وغیرہ سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور کبھی کیا ہے 2 عورتوں کو جمع کرنے سے بھی نکاح حلال نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ 2 بہن ہیں تو ایک بہن سے نکاح کر لیے تو دوسری بہن کو جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ 4 ہو گیا، 4 صورتیں ہو گئی۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر آزاد عورت سے نکاح کر چکے ہو تو پھر بادی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ خیر یہ صورت تو ابھی نہیں پائی جا رہی ہے۔ اور غیر کی منکوحہ ہو، یعنی کہ دوسرے نے نکاح کر لیا ہو، دوسرے کی بیوی ہو، تو آپ اس سے چھین کر نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ طلاق نہ دے دے اور پھر عدت نہ پوری ہو جائے۔ تو پتہ چلا غیر کی منکوحہ ہو یا معتدہ ہو تو اس سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے۔ اور جیسے اپنی بادی ہو تو اس سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اور اپنی سیدہ سے یعنی غلام اپنی سیدہ سے نکاح بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر 9ویں صورت یہ ہے کہ عورت کافرہ ہو، مشرکہ ہو، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، تو مشرکہ عورت سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، یعنی کہ وہ عورت مسلمان ہو تبھی نکاح کر سکتے ہیں۔ تو 9 صورتیں ہم نے بیان کی ہے، اس کو تفصیلاً آپ پڑھیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وغبائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تو یہ پوری آیت اسی محرمات کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اس آیت کو آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ تو دیکھیے، حرمت علیکم امہاتکم، تو اس میں فرمایا گیا کہ تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، تمہاری مائیں
یعنی تمہاری ماں ہے. اب اس ماں میں ماں تو ہی ہے، پھر ماں کی ماں یعنی نانی، پھر باپ کی ماں یعنی دادی، وہ بھی اس میں آ گئی، وہ بھی حرام ہے. وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں بھی حرام ہے. اس میں بیٹیاں، پوتیاں، پرپوتیاں، نواسی وغیرہ بھی آ گئیں، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. وہ اخواتکم، اور بہنوں سے بھی نکاح کرنا، اپنی بہنوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. وہ عماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، تو ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. وہ خالاتکم، اور تمہارے جو خالائیں ہیں یعنی ماں کی بہن کو خالہ بولتے ہیں، تو ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. وہ بنات الاخ، بھائی کی بیٹی جس کو بھتیجی بولتے ہیں، تو بھتیجیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. وہ بنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں جس کو بھانجی بولتے ہیں، تو بھانجیوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. تو یہاں پر مطلق کہا گیا ہے. اب مطلق کہہ دینے کی وجہ سے اس میں کیا ہے، حقیقی، علاتی، اخیافی، تمام بہنیں، پھوپھیاں، خالہ وغیرہ سب آ گئیں. یعنی چاہے وہ بہن یا پھوپھی چاہے حقیقی ہو یا علاتی ہو یا اخیافی ہو، تو وہ بھی حرام ہے. حقیقی تو جانتے ہیں، مثلا حقیقی بہن یعنی دونوں ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہوں، تو یہی حقیقی بھائی بہن ہو گئے. پھر اگر باپ الگ ہو اور ماں ایک ہو، مثلا ماں نے پہلے کسی سے نکاح کیا، تو شوہر اول سے لڑکا پیدا ہوا، پھر وہ ماں وہاں سے طلاق پائی، دوسرے سے اس نے نکاح کر لیا اس عورت نے، تو دوسرے شوہر سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی. تو اب دیکھو باپ دو ہو گئے، ایک لڑکا پیدا ہوا شوہر اول سے، شوہر ثانی سے لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ دونوں آپس میں کیا اخیافی بہن بھائی ہو گئے. اور اگر باپ ایک ہی ہو، ماں الگ الگ ہو، مثلا باپ نے پہلے نکاح کیا ایک عورت سے، تو اس سے کیا بچہ ایک لڑکا ہوا، پھر اسی باپ نے دوسرے سے بھی نکاح کیا دوسری عورت سے، پھر اس سے کیا ہے ایک لڑکی پیدا ہوئی. تو باپ ایک ہی ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں. تو جب مائیں الگ الگ ہو اور باپ ایک ہی ہو، تو وہ علاتی بھائی بہن آپس میں ہوں گے. تو چاہے حقیقی بھائی بہن ہو، چاہے علاتی بھائی بہن ہو، چاہے اخیافی بھائی بہن ہو، یہ سب کیا ہے حرام ہے ایک دوسرے پر. اور پھر آگے دیکھیے قرآن پاک میں کیا ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تو رضائی مائیں بھی حرام ہے، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضائی بہنیں بھی تم پر حرام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساس وغیرہ بتایا نا، تو تمہاری عورتوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور وہ ربیبہ یعنی وہ بیٹی جو تمہاری پرورش میں ہے، ان عورتوں سے جن سے تم نے دخول کر لیا ہے. یعنی ایک عورت تھی آلریڈی، اس کو ایک بیٹی تھی، اس نے آپ سے آ کے نکاح کر لیا، تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال ہے جب تک کہ آپ اس عورت سے دخول نہ کر لیں. یعنی جس سے آپ نکاح کر لیے ہیں، اگر اس عورت سے دخول کر لیے تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اگر دخول نہیں کیے، جب تک دخول نہیں کیے ہیں تو اس کو طلاق دے دیے، تو پھر اس سے نکاح کرنا اس کی بیٹی سے جائز ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم نے اس عورت سے دخول نہیں کیا ہے تو اس کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح کرنا حلال ہوگا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری بیٹوں کی بیویاں جس کو پتوہ بھی بولتے ہیں، ہاں، تو ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے. من اصلابکم، یعنی وہ بیٹے جو تمہارے صلب سے ہوں، تمہارے نسب سے ہوں. یہاں سے صلب کی قید لگا کر وہ متبنہ جو میرج کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ متبنہ بیٹوں کی عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، ان دو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے. ایک بہن سے نکاح کیے تو پھر جب تک اس کو طلاق دے کے اور عدت پوری نہ ہو جائے دوسری بہن سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے. الا ما قد سلف، مگر وہ کہ جو گزر چکا ہے، کیونکہ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، تو دور جاہلیت میں جو ہو گیا، لیکن اب ایسا نہیں کر سکتے ہیں. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جو مطلب دور جاہلیت میں جو گناہ سرزد ہو گئے، اللہ رب العزت اگر چاہے تو بخش دے گا. لہذا آپ پر خلاصتاً یہ واضح اور عیاں ہو گیا کہ کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے.
پھر اس کے ضمن میں آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ تو اب کتاب دیکھیے اور آگے پڑھتے ہیں۔ عبارت دیکھیے تو جملہ وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے اجمالاً آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب ترجمہ کرتا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھتے جائیں گے۔ وَحَرُمَ عَلَى الْمَرْءِ أَصْلُهُ، یعنی ایک مرد پر اس کی اصل حرام ہے۔ اصل ماں، دادی، یہ سب اصول میں آگے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَفَرْعُهُ، اور اس کی فرع بھی حرام ہے، فرع بیٹی، پوتی، یہ سب فرع میں آگے۔ وَأُخْتُهُ، اور اس اپنی بہن سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ وَبِنْتُهَا، اور بہن کی بیٹی یعنی کہ بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَبِنْتُ أَخِيهِ، اور بھائی کی بیٹیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، جس کو بھتیجی بولتے ہیں۔ وَعَمَّتُهُ، اور پھوپھی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ وَخَالَتُهُ، اور خالہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَبِنْتُ زَوْجَتِهِ إِنْ أُطِيَّتْ، اور اپنی بیوی کی بیٹی یعنی جو دوسرے شوہر سے ہو، اس بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے اگر وطی کر لی ہو تو۔ اگر بیوی سے وطی کر لی ہو تو اس کی جو اس کی ایک بیٹی ہے جو دوسرے شوہر سے، اس سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ اگر وطی نہیں کیا ہے اپنی بیوی سے تو اس کی جو بیٹی ہے دوسرے شوہر سے، اس سے نکاح کر سکتا ہے، جس کو ربیبہ بولتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے اس کے ساتھ یعنی عورتوں کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے تو پھر ربیبہ سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأُمُّ زَوْجَتِهِ، اور اپنی بیوی کی ماں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَ، اگرچہ وطی نہ ہوئی ہو، اگرچہ اپنی بیوی سے وطی نہ کیا ہو، صرف نکاح کیا اپنی بیوی سے، ایک عورت سے نکاح کیا تو صرف نکاح کرتے ہی اس کی ماں سے یعنی بیوی کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہو جائے گا، اس لیے کہ مطلق آیا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور اپنی جو تمہاری عورتوں کی مائیں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَزَوْجَةُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ، اور اپنی جو اصل ہیں اور جو فرع ہیں ان کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اصل جیسے باپ ہے، دادا ہے، تو ان کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ فرع جیسے بیٹا ہے تو پوتا ہے، تو ان کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لفظ المختصر، اور نقایہ کی یا مختصر الوقایہ کی عبارت اس طرح سے ہے۔ وحرم اصلہ، یعنی ایک مرد ہے، ایک انسان ہے، تو اس مرد کی اصل اس پر حرام ہے۔ اصل سے بتایا ہی دادی، ماں، دادی، نانی بھی۔ وفرعہ، اور اس کی فرع جیسے بیٹی، پوتی، پرپوتی، یہ سب حرام ہے۔ وفرع اصلہ القریب، اور اس کے اصل قریب کی فرع، اصل قریب کون ہے؟ باپ ہے، باپ کی فرع یعنی باپ کی بیٹی وہ تمہاری بہن لگے گی، پھر اس کی پوتی وہ ہماری بھتیجی لگے گی۔ تو اس طرح سے اصل قریب یعنی باپ کی جو فرع ہے اس سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ وصلبیۃ اصلہ البعید، اور اصل بعید کی صلبیہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اصل بعید جیسے دادا اصل بعید ہے، تو اس کی جو صلبیہ ہے یعنی صلبی جو بیٹیاں ہیں اس سے نکاح کرنا حرام ہے، اس لیے کہ وہ تو ہماری پھوپھی لگیں گی، تو ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب دیکھیے وہ نیچے وضاحت بھی کر رہے ہیں اس عبارت کی۔ فل اصل القریب، تو اصل قریب کون ہے؟ باپ اور ماں ہیں۔ وفرعہما، اور ان کی فرع کیا ہے؟ کہا نا اصل قریب کی فرع سے نکاح کرنا حرام ہے، تو اصل قریب کی فرع کیا ہے؟ تو اصل قریب ہے پہلے ماں اور باپ، پھر ان کی فرع بتا رہے ہیں الاخوۃ والاخوات، ان کی فرع بھائی اور بہنیں ہیں۔ وبنات الاخوۃ والاخوات، اور بھتیجی اور بھانجیاں ہیں۔ وَإِن سَفُلَتْ، اگرچہ نیچے تک ہو۔ فَيَحْرُمُ جَمِيعُ هَؤُلَاءِ، تو یہ تمام کی تمام جو عورتیں ہیں حرام ہیں۔ والاصل البعید، اور اصل بعید کیا ہے؟ الاجداد والجداد، اصل بعید دادا اور دادی ہیں۔ فتحرم بنات هؤلاء الصلبیہ ای العمات والخالات لأب وام او لأب او لأم، تو صلبیہ کی بیٹیاں حرام ہے۔ صلبیہ کی بیٹیاں کیا ہیں؟ ای العمات، وہ تو پھوپھی ہیں، یعنی دادا کی جو بیٹی ہے
وہ باپ کی بہن ہوئی، باپ کی بہن ہماری پھوپھی لگتی ہے تو پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ والخالات، اور خالہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، وہ ماں کی بہن ہوا کرتی ہے۔ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وہ چاہے حقیقی ہو، ہم نے بتا دیا سب، او لِأَبٍ، چاہے علاتی ہو، یعنی وہ پھوپھی یا خالہ چاہے حقیقی ہو یا علاتی، او لِأُمٍّ، یا اخیافی ہو، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَقَذَا عَمَّاتُ الْأَبِ وَالْأُمِّ، اور ایسے ہی باپ کی پھوپھی اور ماں کی پھوپھی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ وَعَمَّاتُ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ، اور دادا اور دادی کی پھوپھیوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن بنات ہؤلاء ان لم تکن صلبیۃ لا تحرم، لیکن ان کی بیٹیاں یعنی جو اصل بعید ہیں جیسے دادا دادی، ہاں ان کی بیٹیاں اگر صلبی نہ ہوں تو لا تحرم، تو حرام نہیں ہوں گی۔ صلبی سمجھ رہے نا، جو انہی کے نطفے سے ہو، ہاں خاص ان کا بیٹا ان کی بیٹی، یہ سب ان کے لیے صلبی ہوئیں تو صلبیہ، ہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی بیٹیاں یعنی جو اصل بعید ہیں ان کی یعنی دادا دادی، اگر ان کی بیٹیاں صلبی نہ ہوں لا تحرم، تو حرام نہیں ہوں گی۔ جیسے کبنت العم، جیسے چچا کی بیٹی، تو چچا کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے، وہ چچیری بہن لگی، چچیری بہن سے رشتہ جائز ہے، تو وہی یہ صلبی بیٹی نہیں ہے، یعنی جو ان کی پوتی یہ ان کی صلبی بیٹی نہیں ہوئی، تو ہمارے لیے جو رشتہ ہوا وہ چچیری بہن کا رشتہ ہوا، اسے نکاح کرنا حلال ہے۔ اور ایسے ہی کبنت العمتی، اور پھوپھی کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے۔ وبنت الخال، اور ایسے ہی ماموں کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حلال ہے۔ والخالہ، اور خالہ کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حلال ہے۔ لہذا پتہ چلا چاچا کی بیٹی سے، پھر پھوپھی کی بیٹی سے، پھر ایسے ہی ماموں کی بیٹی سے اور خالہ کی بیٹی سے نکاح کرنا حلال ہے۔